پہلا باب، سینا، ایمان کا ایک اصول۔ خدا اپنا کوئی بھی عظیم کام آپ کے شخصی ایمان کے وسیلے کے بغیر نہیں کرے گا۔ یہ بات تو آپ یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایمان ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا ہر کسی کو اس کے ایمان کے موافق آزماتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ آپ شاید ایمان کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب بھی آپ کو ایمان کی ضرورت ہوگی، ایمان موجود ہوگا۔ وہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، جیسے کہ آپ کے دو بازو ہیں۔ جب بھی آپ کو ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ صرف اپنے بازوؤں کو ہلائیں گے اور استعمال کریں گے۔ مجھے یہ بات جاننے کے لیے کہ میرے دو بازو ہیں، یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ میرے کاندھوں پر لٹک رہے ہیں۔ بہرحال بہت سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ کا ایمان کام کرتا ہے اور آپ کو آسمانی باپ سے جو کہ آپ کے اندر موجود ہے ملا دیتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، اس سے پہلے کہ اسے پورا اور مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی پہلے ایک نشو و نما کی حالت ہوتی ہے۔ سینا، اب آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے اپنا ایمان قابل عمل بنانے کے لیے کن عناصر کی ضرورت ہے؟ سینے کے عمل میں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایک واضح مقصد کی رویہ رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو استعمال کرنے کے لیے ایک واضح مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں، واضح چیزوں کا اعتماد ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کے بارے میں غیر واضح ہیں تو پھر آپ اس ہستی سے لا تعلق ہیں جو کہ دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے۔ آپ کے ایمان کا مقصد صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سبق ایک نہایت انوکھی صورتحال سے سیکھا۔ مجھے خدمت میں آئے ہوئے چند ماہ گزر گئے تھے اور میں اتنا غریب تھا کہ جہاں تک مادی چیزوں کا تعلق ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ میرے پاس نہ کوئی میز، نہ کرسی اور نہ ہی کوئی چارپائی تھی۔ میں فرش پر ہی کھاتا، فرش پر ہی سوتا اور فرش پر ہی پڑھائی کرتا، لیکن روزانہ میلوں میل چلتا تاکہ روحیں بچانے کا کام کر سکوں۔ لیکن ایک دن میں بائبل پڑھتے ہوئے خدا کے وعدوں سے بے انتہا متاثر ہوا۔ بائبل کہتی تھی کہ اگر میں صرف اپنا ایمان مسیح خدا ان پر رکھوں، اس کے نام میں دعا مانگوں، تو مجھے ہر چیز مل جائے گی۔ بائبل نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کا بیٹا۔ لہٰذا میں نے کہا، باپ، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کا بیٹا کیوں میز، کرسی اور چارپائی کے بغیر ہے اور اسے میلوں میل روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے؟ کم سے کم میرے پاس ایک اچھا سا میز، بیٹھنے کے لیے کرسی اور ایک اچھی سی سائیکل ہو تاکہ میں اس پر گھروں میں ملاقات کے لیے جا سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ کلام مقدس کے مطابق میں خدا سے ان چیزوں کو مانگ سکتا ہوں۔ میں نے گھٹنوں کے بل دعا کی، باپ، اب میں دعا کر رہا ہوں، مہربانی سے مجھے ایک کرسی، میز اور سائیکل بھیج دے۔ میں نے ایمان رکھا اور خداوند کی تعریف کی۔ اس وقت سے میں ہر چیز کے لیے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی انتظار کرنے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا اور کوئی جواب نہ آیا۔ پھر 2 ماہ، 3، 4، 5 اور 6 ماہ گزر گئے اور ابھی تک میں انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک روز جب بارش ہو رہی تھی، میں حقیقی طور پر مایوس ہو گیا اور اس شام میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا اور میں سخت بھوکا تھا۔ تھکا ماندہ اور مایوس ہو کر میں شکوہ کرنے لگا، خدا، میں نے تجھ سے چند ماہ پہلے ایک میز، کرسی اور سائیکل مہیا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تو نے مجھے ان میں سے کوئی چیز بھی مہیا نہیں کی۔ اب تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس غربت سے مارے ہوئے لوگوں کے گندے سے علاقے میں انجیل کی منادی کر رہا ہوں۔ میں ان سے کیسے کہوں کہ وہ ایمان کا مظاہرہ کریں، جبکہ میں خود بھی اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میں ان سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا ایمان خدا میں رکھیں اور راستی سے کلام کے مطابق زندہ رہیں، نہ کہ روٹی پر؟ میرے باپ، میں بہت مایوس ہوں۔ میں اس کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتا، بس میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں خدا کے کلام کا انکار نہیں کر سکتا۔
کلام یقیناً سچا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ تو مجھے جواب دے گا، لیکن اس مرتبہ میں یہ نہیں جانتا کہ کب اور کیسے۔ اگر تو میری دعا کا جواب میرے مرنے کے بعد دے گا تو پھر اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تو نے میری دعا کا جواب دینا ہے تو پھر مہربانی سے جلدی کر۔ پھر میں بیٹھ کر رونے لگ پڑا۔ اچانک مجھے سکون سا محسوس ہوا اور میرے ذہن کو سکون کا احساس ہوا۔ جب بھی مجھے اس قسم کا احساس ہوتا ہے، خدا کی حضوری کا احساس، تو وہ ہمیشہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، لہٰذا میں انتظار کرنے لگا۔ پھر یہ مدھم سی خاموش آواز میرے ذہن پر چھا گئی اور روح نے کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہاری دعا بہت عرصے پہلے سن لی تھی۔ فوراً ہی میں بول اٹھا، تو پھر میرا میز، کرسی اور سائیکل کہاں ہیں؟ پھر روح نے کہا، ہاں، تم میں بھی اور میرے تمام دوسرے بچوں میں بھی یہی خرابی ہے۔ وہ مجھ سے التجا کرتے ہیں اور ہر قسم کی درخواست مجھ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ اس قدر غیر واضح طریقے سے مانگتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ درجنوں کی طرح کی میزیں، کرسیاں اور سائیکلیں ہوتی ہیں؟ تم نے تو صرف مجھ سے میز، کرسی اور سائیکل مانگی ہے، تم نے کبھی کوئی خاص میز، کرسی اور سائیکل نہیں مانگی۔ یہ نکتہ میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنا۔ مجھے ان خطوط پر بائبل کالج کے کسی بھی پروفیسر نے نہیں سکھایا تھا۔ میں نے غلطی کی تھی اور یہ میری آنکھیں کھولنے کا باعث بنی۔ میں نے پھر کہا، خداوند، کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں واضح طور پر دعا کروں؟ اس بار خدا نے میری عبرانیوں 11 باب کھلوانے میں رہنمائی کی۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں، واضح چیزوں کا اعتماد ہے۔ میں نے دوبارہ گھٹنے ٹیکے اور کہا، باپ، مجھے افسوس ہے، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں نے تجھے غلط طور پر سمجھا۔ میں اپنی تمام گزشتہ دعاؤں کو منسوخ کرتا ہوں اور یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے میز کا سائز دیا جو کہ فلپائن کی مہاگنی لکڑی سے بنا ہوا ہو۔ میں بہترین قسم کی کرسی چاہتا تھا جو کہ لوہے کے فریم سے بنی ہو اور جن کے کناروں پر رولر لگے ہوں، تاکہ جب بھی میں اس پر بیٹھوں تو اسے جلدی سے ادھر ادھر دھکیل سکوں۔ پھر میں سائیکل تک پہنچا اور میں نے واقعی اس مسئلے پر بہت سوچ و بچار کی، کیونکہ سائیکلیں تو بہت سی قسموں کی تھیں، کورین، جاپانی، فارموسن، جرمن۔ لیکن ان دنوں میں کوریا یا جاپان کی بنی ہوئی سائیکلیں عام طور پر نہایت نازک ہوا کرتی تھی۔ میں ایک بہت ہی مضبوط اور قوی ہیکل سی سائیکل چاہتا تھا، اور چونکہ امریکہ میں بنی ہوئی کوئی بھی مشین سب سے بہتر ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں نے کہا، باپ، میں امریکہ میں بنی ہوئی سائیکل چاہتا ہوں جس کے اطراف میں گیئر لگے ہوں تاکہ میں اس کی رفتار کو بھی قابو میں کر سکوں۔ میں نے ان چیزوں کے لیے اتنے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ خدا ان کے مہیا کرنے میں کبھی غلطی نہ کر سکتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا جیسے ایمان میرے دل سے بہتے ہوئے باہر نکل رہا ہو۔ میں خداوند میں شادمانی منا رہا تھا۔ اس رات میں ایک بچے کی مانند سویا۔ پھر جب میں دوسری صبح 4:30 بجے اٹھا تاکہ صبح کی دعا کی تیاری کر سکوں، تو مجھے اچانک معلوم ہوا کہ میرا دل خالی ہے۔ پچھلی شام تمام دنیا کا ایمان میرے پاس تھا، لیکن جب میں سو رہا تھا تو ایمان پر لگا کر مجھے چھوڑ گیا۔ میں اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، باپ، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ایمان رکھنا تو ایک بات ہے، لیکن یہ انتہائی مختلف بات ہے کہ میں اس ایمان پر قائم رہوں جب تک تیرا جواب نہیں مل جاتا۔ یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو تمام مسیحوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کوئی خاص مہمان واز کرتا ہے، جب وہ ان کو کلام سناتا ہے تو وہ ایمان سے بھر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھروں تک پہنچے وہ تمام ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا ایمان پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ اس صبح کو جب میں بائبل پڑھ رہا تھا اور کوئی خاص کلام ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس پر کلام سناؤں، اچانک میری نگاہیں رومیو 4 باب 17ویں آیت پر پڑی، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے۔ میرا دل اس کلام پر فریفتہ ہو گیا اور یہ میرے دل میں جوش پیدا کرنے لگ پڑا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں بھی شاید اس طرح سے ان چیزوں کو جو کہ نہیں ہیں ایسے بلا لوں جیسے کہ وہ ہیں، جیسے کہ وہ پہلے سے میرے پاس موجود ہے۔ مجھے اس مشکل کا حل مل گیا تھا کہ ایمان کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ میں جلدی سے اپنے خیمائی چرچ کی جانب گیا
جہاں لوگ پہلے ہی سے دعا کا آغاز کر بیٹھے تھے، اور کچھ گیت گانے کے بعد میں نے کلام سنانا شروع کیا۔ میں نے اس کلام کی تفسیر کی اور پھر کہا، لوگوں، خداوند کے فضل سے میرے پاس ایک میز ہے جو کہ فلپانی مہاگنی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ ایک خوبصورت کرسی ہے جس کا فریم لوہے کا ہے، جس کے کناروں پر رولر لگے ہوئے ہیں، اور ایک سائیکل ہے جو کہ امریکہ میں بنی ہوئی ہے اور جس کے اطراف میں گیئر لگے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، مجھے یہ تمام چیزیں مل گئی ہیں۔ لوگ ایک دم حیران ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں تو مکمل طور پر غربت کا مارا ہوا ہوں۔ میں چیزوں کے بارے میں شیخی بھگار رہا تھا اور انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایمان میں یقیناً خداوند کی تعریف کر رہا تھا، صرف وہی کر رہا تھا جیسے کہ خدا کے کلام نے مجھے کرنے کو کہا۔ عبادت کے بعد جیسے ہی میں باہر نکل رہا تھا، 3 نوجوان شخص میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے، پاسٹر صاحب، ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں حیران اور خوف زدہ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کو دکھانا بھی پڑے گا۔ یہ لوگ ایک گندی جگہ پر رہ رہے تھے، اور اگر ایک بار انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ میرا یہاں پر خدمت کا آخر ہوگا۔ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں ایک خوفناک صورتحال سے دوچار تھا، لہٰذا میں نے خدا سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ خداوند، شروع سے ہی یہ میرا منصوبہ نہیں تھا، یہ تیرا ہی منصوبہ تھا کہ میں اس طرح سے کہوں۔ میں نے صرف تیری تابع داری کی ہے، اور اب میں ایک انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہوں۔ میں نے ایسے کہا تھا جیسے کہ میرے پاس چیزیں موجود ہیں، اور اب میں یہ کیسے سمجھاؤں؟ تو نے ہر مرتبہ میری مدد کرنی ہے۔ پھر خداوند آیا اور اس نے میری مدد کی، اور میرے دل سے یہ خیال نکلا۔ میں نے کہا، تم یہاں میرے کمرے میں آؤ اور دیکھو۔ وہ سب آئے اور ادھر ادھر میز، کرسی اور سائیکل کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے کہا، ادھر ادھر مت دیکھو، میں تم کو بعد میں دکھاؤں گا۔ میں نے مسٹر پارک کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ان دنوں کوریا کے سب سے بڑے اسمبلیز آف گاڈ کے چرچ کا پاسٹر ہے، اور میں نے کہا، میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا۔ اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے سکے تو میں تمہیں یہ تمام چیزیں دکھا دوں گا۔ تم کتنے عرصے تک اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے؟ اس نے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کہا، 9 ماہ۔ پھر میں نے پوچھا، تم 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کرتے رہے؟ اوہ، میں نشو نما پا رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تمہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس لیے کوئی نہ دیکھ سکا کیونکہ میں اپنی ماں کے اندر تھا۔ پھر میں نے کہا، تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی اسی قدر بچے تھے جس قدر تم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تھے۔ تم نے مجھے صحیح جواب دیا ہے۔ گزشتہ شام میں نے یہاں گھٹنے ٹیک کر میز، کرسی اور سائیکل کے لیے دعا کی، اور حرکس کی قدرت سے میں میز، کرسی اور سائیکل سے حاملہ ہوا۔ ایسا ہے کہ اب وہ میرے اندر ہیں اور ابھی نشوونما پا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح سے میز، کرسی اور سائیکل ہیں جس طرح وہ اپنی پیدائش پر لوگوں کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے کبھی کسی آدمی کو میز، کرسی اور سائیکل سے حاملہ دیکھا ہے۔ میرے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ افواہ سارے قصبے میں پھیلانا شروع کر دی کہ پاسٹر صاحب میز، کرسی اور سائیکل سے حاملہ تھا۔ میں بمشکل اس قصبے سے گزر سکتا تھا کیونکہ عورتیں اکٹھی ہو کر مجھے دیکھتی اور مذاق اڑاتی۔ شرارتی نوجوان اتوار کو میرے پاس آتے، میرے پیٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے، پاسٹر صاحب، تم کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہو۔ لیکن ان تمام دنوں میں مجھے معلوم تھا کہ وہ تمام چیزیں میرے اندر نشوونما پا رہی ہیں۔ اسے صرف کچھ وقت درکار ہے، جیسا کہ ایک ماں کو بچہ جننے میں کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح سے آپ کے لیے بھی وقت درکار ہے، کیونکہ آپ واضح منصوبوں سے حاملہ ہو جاتے ہیں۔ میں خداوند کی تعریف کر رہا تھا اور یقین کے ساتھ کر رہا تھا۔ جب وقت آیا تو میرے پاس ان چیزوں میں سے ہر ایک موجود تھی۔ ایک میز جو کہ فلپینی مہاگنی لکڑی کا بنا ہوا تھا، ایک کرسی جو کہ جاپانی مٹسوبشی کمپنی کی بنی ہوئی تھی، جس کے کناروں پر رولر تھے تاکہ جب میں اس پر بیٹھوں تو ادھر ادھر گھوم سکوں، اور تھوڑی سی استعمال شدہ سائیکل جس کے اطراف میں گیئر لگے تھے، ایک امریکی مشنری کے بیٹے نے مجھے دی۔ میں اس میز، کرسی اور سائیکل کو اپنے گھر میں لایا اور میرے دعا کے انداز میں مکمل تبدیلی آ گئی۔ اس وقت سے پہلے میں ہمیشہ غیر واضح الفاظ میں دعا کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت سے آج تک میں نے کبھی غیر واضح الفاظ میں دعا نہیں کی ہے۔ اگر خدا آپ کی غیر واضح دعا کا جواب دے دے تو آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی دعا کا خدا نے جواب دے دیا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ واضح اور صاف طور پر مانگیں۔ خدا کبھی بھی غیر واضح دعاؤں کو پسند نہیں کرتا۔
جب تمائی کا بیٹا اندھا برتمائی مسیح خداون کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تو چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اگرچہ ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ برتمائی اپنے اندھے پن سے شفا چاہتا ہے، پھر بھی مسیح خداون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے واسطے کروں؟ مسیح خداون قطعی واضح درخواستیں چاہتا ہے۔ برتمائی نے جواب دیا، جناب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے جواب دیا، جیسا تمہارا ایمان ہے ویسا کر دیا جائے گا۔ برتمائی نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے اندھے پن کے لیے شفا واضح طور پر مانگتا، مسیح خداوند نے شفا کے لیے نہیں کہا۔ جب آپ اپنی مناجات خداوند کے حضور لاتے ہیں تو واضح درخواست کے ساتھ آئیں جن کے یقینی اور خاص مقاصد ہوں۔ ایک دفعہ جب میں ایک چرچ میں پاسٹر صاحب سے مل رہا تھا تو اس کی بیوی نے مجھے پاسٹر کے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ پاسٹر صاحب نے کہا، چو کیا آپ مہربانی سے یہاں موجود عورت کے لیے دعا کریں گے؟ میں نے پوچھا، کس بات کے لیے؟ دراصل وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اسے ابھی تک شوہر نہیں ملا۔ اسے اندر آنے کے لیے کہیں۔ لہٰذا وہ اندر آئی۔ وہ ایک خوش شکل کنواری تھی جو کہ 30 سال سے زائد عمر کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ کتنی مدت سے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 10 سال سے بھی زائد عرصے سے۔ میں نے پوچھا، تو پھر اس 10 سے بھی زائد عرصے میں خدا نے آپ کی دعا کا جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ آپ کس قسم کے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی ہیں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بہرحال یہ تو خدا پر منحصر ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ خدا خود سے کام نہیں کرتا بلکہ صرف آپ کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ خدا ابدی منبع ہے لیکن وہ صرف آپ کی درخواستوں کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ کیا آپ سچ مچ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں، تو ٹھیک ہے، مجھے ایک سفید کاغذ اور پنسل لا دو اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی اور میں نے کہا، اگر تم میرے سوالات کے جوابات لکھ دو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نمبر 1، اب تمہیں سچ مچ ایک شوہر چاہیے، لیکن تم کس قسم کا شوہر چاہتی ہو؟ ایشیائی، سفید یا کالا؟ سفید۔ تو پھر ٹھیک سے اسے لکھ دو۔ نمبر 2، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر اتنا لمبا ہو جتنا 6 فٹ ہے یا اتنا چھوٹا ہو جتنا 5 فٹ ہے؟ اوہ، میں ایک لمبا شوہر چاہتی ہوں، اسے لکھ دو۔ نمبر 3، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر دبلا پتلا اور خوش شکل ہو یا صرف موٹا اور دلکش ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ دبلا پتلا ہو۔ دبلا پتلا لکھ دو۔ نمبر 4، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر کیا مشغلہ رکھتا ہو؟ میرے خیال میں موسیقی کا شوق رکھتا ہو۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، لکھ دو، موسیقی کا شوقین ہو۔ نمبر 5، تم کیسی نوکری چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر رکھتا ہو؟ اسکولوں میں پڑھاتا ہو۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، لکھ دو، اسکول میں پڑھاتا ہو۔ میں نے اسے 10 نکات لکھوائے اور پھر کہا، مہربانی سے اپنی لسٹ کو بلند آواز سے پڑھیں، اور اس نے 1 سے 10 نکات تک بلند آواز میں پڑھ دیے۔ پھر میں نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو، کیا اب تم اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہو؟ ہاں، میں اسے واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آئیں اب ہم اسے حکم دیں۔ جب تک کہ تم اپنے تخیل میں صاف طور پر اپنے شوہر کو دیکھ نہیں لیتی، تم اسے حکم نہیں دے سکتی، کیونکہ خدا بھی جواب نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم دعا شروع کرو، تمہیں صاف طور پر اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہیے۔ خدا کبھی بھی غیر واضح دعاؤں کے جواب نہیں دیتا۔ لہٰذا اس نے گھٹنے ٹیکے اور میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے خدا، اب یہ اپنے شوہر کو جانتی ہے، میں نے اس کے شوہر کو دیکھا ہے، تم اس کے شوہر کو جانتے ہو، ہم اسے مسیح یسوع کے نام میں حکم دیتے ہیں۔ بہن، اس لکھے ہوئے کاغذ کو اپنے گھر لے جائیں اور اسے ایک آئینہ پر چسپاں کریں۔ ہر شام آپ سونے سے پہلے ان 10 نکات کو بلند آواز سے پڑھیں، اور ہر صبح جب آپ اٹھیں اونچی آواز میں ان 10 نکات کو پڑھیں اور جواب کے لیے خداوند کی ستائش کریں۔ 1 سال بیت گیا، اور جب میں دوبارہ اس جگہ سے گزر رہا تھا تو پاسٹر کی بیوی نے مجھ سے فون پر کہا، پاسٹر صاحب کیا آپ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ یقیناً میں کھاؤں گا۔ لہٰذا میں دوپہر کے کھانے کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں ہوٹل میں پہنچا، اس نے کہا، اوہ، اس کی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی۔ کس کی شادی ہو گئی؟ کیا آپ کو وہ لڑکی یاد ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی؟ آپ نے اس سے 10 نکات لکھنے کے لیے کہا تھا، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا،
کیا ہوا تھا؟ اسی گرمیوں میں چرچ میں ایک ہائی اسکول کا موسیقی کا استاد اپنے ساز کے ہمراہ آیا، جو کہ ایک ہفتے تک چرچ میں رہتے ہوئے موسیقی کے ذریعے بیداری لاتا رہا۔ وہ ایک کنوارا شخص تھا اور تمام نوجوان لڑکیاں اس پر فریفتہ تھیں اور اس سے ملنا چاہتی تھیں، لیکن یہ شخص نوجوان لڑکیوں سے بے پرواہ تھا۔ بہرحال وہ اس قدرے ادھیڑ عمر کنواری کا بہت گرویدہ تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہا اور جانے سے پہلے اس نے اس سے شادی کی درخواست کی۔ آخرکار زیادہ ہچکچاہٹ کے بغیر اس نے ہاں کر دی۔ وہ بہت خوشی سے اس چرچ میں بیاہے گئے اور ان کی شادی کے دن اس کی ماں نے آئینے سے وہ کاغذ اتارا جس پر وہ 10 نکات لکھے تھے اور اسے عوام کے سامنے پڑھا اور پھر پھاڑ دیا۔ یہ ایک کہانی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے اندر ہے۔ خدا آپ کی زندگی سے متعلقہ کاموں کو کبھی بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ خدا تو صرف آپ کی سوچوں اور ایمان کے ذریعے ہی کام کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ خدا سے جواب مانگنا چاہیں تو واضح مقصد اور نصب العین سامنے رکھیں۔ ایسا مت کہیں اے خدا مجھے برکت دے، مجھے برکت دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں کتنی برکات ہیں؟ 8000 وعدوں سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کہیں اے خدا مجھے برکت دے تو پھر خدا آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ 8000 سے بھی زائد وعدوں میں سے کس قسم کی برکت چاہتے ہیں؟ اس لیے نہایت واضح طور پر مانگیں۔ اپنی نوٹ بک نکالیں، اس پر لکھیں اور اسے واضح طور پر دیکھیں۔ میں ہمیشہ خدا سے ایک واضح تعداد میں اپنی کلیسیا کے لیے بیداری مانگتا ہوں۔ 1960 میں میں نے دعا کرنا شروع کی، خدا ہمیں ہر سال 1000 نئے رکن دے، اور 1969 تک ہر سال میری کلیسیا میں 1000 ارکان کا اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن 1969 میں میں نے اپنے ذہن اور خیالات کو تبدیل کر دیا۔ اگر خدا مجھے 1000 رکن ہر سال دے سکتا ہے، پھر کیوں نہ میں خدا سے 1000 رکن ہر ماہ دینے کے لیے کہوں؟ لہٰذا 1970 سے میں نے یہ دعا کرنا شروع کر دی، باپ ہمیں 1000 رکن ہر ماہ دے۔ پہلے خدا نے 600 دیے، پھر خدا نے ہر ماہ 1000 سے بھی زائد دینا شروع کر دی۔ پچھلے سال ہماری کلیسیا میں 12000 سے بھی زائد رکن شامل ہوئے۔ اس سال میں نے اپنا ہدف اور بڑھا دیا ہے اور اب ہم 15000 سے بھی زائد رکن حاصل کریں گے۔ اگلے سال میں آسانی سے 20000 ارکان کے لیے مانگ سکوں گا۔ اگر آپ کی درخواست واضح ہے اور اگر آپ اسے یقینی طور پر دیکھتے ہیں تو پھر آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ جب میں موجودہ چرچ کے ڈھانچے کو بنا رہا تھا جس میں 10,000 نشستیں ہیں، اس سے بھی پہلے کہ اس میں بجری وغیرہ ڈالی جاتی، میں نے اسے واضح طور پر اپنے تخیل میں دیکھا۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ چرچ کی عمارت میں چہل قدمی کی اور وہاں میں نے روح القدس کی بیش بہا حضوری کو محسوس کیا۔ میں نے اس چرچ کی وسعت کو محسوس کیا، میرا دل جذبات سے بھر گیا۔ آپ کو اپنے مقاصد اس قدر واضح اور خاص طور پر دیکھنے چاہیے کہ آپ انہیں حقیقتاً اپنے جذبات میں محسوس کریں۔ اگر آپ ایمان کے اس اصول کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ یقیناً کبھی بھی اپنی کسی بھی درخواست کا جواب نہ پا سکیں گے۔ میں اب اپنی دعاؤں میں ہمیں
معلوم کہ یہ تمام رقم ہم کہاں سے حاصل کریں گے۔ میں نے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ 1 ماہ گزر گیا اور ابھی تک مجھے کوئی اطمینان اور یقین دہانی نہ ملی۔ دوسرا ماہ بھی گزر گیا اور میں راتوں کے وسط میں دعا کر رہا تھا۔ میں بستر سے باہر نکل جاتا اور کونے میں جا کر روتا اور اپنے دل کی پکار باہر نکالتا۔ میری بیوی سوچ رہی تھی کہ میں اپنے حواس کھو رہا ہوں، لیکن میں ذہنی طور پر اندھا تھا۔ میں یوں ہی کھڑا ہو جاتا اور بلا سوچے سمجھے $5 ملین کے لیے پریشان ہو جاتا۔ جب میں اسی طرح سے لگاتار 3 ماہ تک دعا کر چکا تو ایک صبح میری بیوی نے کہا، جناب ناشتہ تیار ہے۔ جیسے ہی میں اپنی اسٹڈی سے باہر نکل رہا تھا اور کرسی پر بیٹھنے ہی کو تھا کہ اچانک آسمان کھل گیا اور خدا کی عظیم برکات میرے دل میں اتر آئیں، اور یہ عظیم قانونی دستاویز اعتقاد اور یقین دہانی میرے ذہن پر ظاہر کر دی گئیں۔ اچانک میں اپنی کرسی سے گولی کی مانند اچھل پڑا اور چلانا شروع کر دیا، مجھے مل گئے ہیں، مجھے مل گئے ہیں، اور مجھے مل گئے ہیں۔ میری بیوی جلدی سے باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی، اور جب میں نے اس کی جانب نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ وہ خوف زدہ تھی اور مجھے پکڑتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں نے جواب دیا، مجھے مل گئے ہیں۔ تمہیں کیا مل گئے ہیں؟ مجھے $5 ملین مل گئے ہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ پھر اس نے کہا، اب تم یقیناً پاگل ہو گئے ہو، یقیناً پاگل۔ لیکن محترمہ، یہ تمام $5 ملین تو میرے اندر موجود ہیں، اب وہ نشوونما پا رہے ہیں۔ اوہ، وہ میرے اندر بڑھ رہے ہیں۔ اچانک وہ $5 ملین میری ہتھیلی پر ایک چھوٹے پتھر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ میں نے یقین دہانی کے ساتھ دعا کی، میرا ایمان بڑھ گیا اور میں نے وہ $5 ملین مضبوطی سے تھام لیے۔ وہ میرے تھے، مجھے اعتقاد مل گیا تھا۔ اور جب ایک بار آپ کو اعتقاد مل جائے، قانونی دستاویزات، چاہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، قانونی طور پر وہ چیزیں آپ تک آ کر رہیں گی، کیونکہ قانونی طور پر وہ چیزیں آپ کی ہیں۔ لہٰذا جب تک آپ کو یقین دہانی نہ مل جائے، دعا کرتے رہیے۔ اس سال کے ابتدائی حصے میں دعا کرتا رہا اور خدا نے مجھے میرے چرچ کے لیے کل 50,000 ارکان کی یقین دہانی دی۔ اس لیے میں نے اسے قبول کر لیا اور میں اپنے دل میں 1.5 لاکھ ارکان دیکھتا ہوں۔ وہ ارکان میرے اندر ہیں، نشوونما پا رہے ہیں، اور جیسے جیسے میرے اندر رویا نشوونما پاتے جائیں گے، وہی باہر بھی نشوونما پاتے جائیں گے۔ یہی وہ بھید ہے۔ دعا کریں جب تک آپ کو اعتقاد اور یقین دہانی مل نہیں جاتی۔ چوتھی بات، کلام کو بولیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا مردے زندہ کرتا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ خدا معجزات کرتا تھا، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ ابراہیم 100 برس کا تھا اور سارا 90 برس کی تھی۔ ان کے سامنے ایک واضح مقصد تھا، بیٹا حاصل کرنا۔ اس بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دل میں جلتی ہوئی خواہش تھی۔ انہوں نے 24 سال تک دعا کی۔ آخرکار خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور جب انہیں یقین دہانی مل گئی، خدا نے فوراً ان کے نام تبدیل کر دیے۔ تو پھر ابرام نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، بہت سی قوموں کا باپ، اور تو اپنی بیوی کو ساری نہیں کہے گا بلکہ سارا، شہزادی۔ ابراہیم نے خدا سے احتجاج کیا، باپ، لوگ ہم پر ہنسیں گے، ہمارے گھر میں تو کتے کا بچہ نہیں ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے نام بہت سی قوموں کا باپ اور شہزادی میں تبدیل کر لیں۔ شہر کے تمام لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ خدا نے شاید یہ کہا ہو، اگر تم کبھی بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ایسا کرنا ہوگا جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ میں ان چیزوں کو جو کہ نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہوں جیسے کہ وہ ہیں۔ اور اگر تم دلیری سے ایسا نہیں کر سکتے کہ تمہارے پاس وہ پہلے ہی سے موجود ہیں جو کہ ابھی نہیں ہیں، پھر تم میری قسم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ابراہیم نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، پیاری بیوی، اب میرا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ اب سے میں ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم، بہت سی قوموں کا باپ ہوں، کیونکہ خدا نے میرا نام تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارا نام اب سے ساری نہیں بلکہ سارا ہے۔ شام ہوئی اور ابراہیم اور کی وادی میں چل رہا تھا۔ سارا نے کھانا تیار کیا اور اس نے اپنے شوہر کو پکارا، ابراہیم، رات کا کھانا تیار ہے۔ یہ جملے تمام وادی میں گونجتے رہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنا کام روک دیا۔ امکان غالب ہے، انہوں نے کہا، سنو، وہ اپنے شوہر کو ابراہیم، بہت سی قوموں کا باپ پکار رہی ہے۔ اوہ بیچاری ساری، وہ اتنی شدت سے بچے کی خواہش رکھتی ہے کہ 90 سال کی عمر میں اس نے اپنے شوہر کو بہت سی قوموں کا باپ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، ہمیں اس کے لیے افسوس ہے۔ پھر اچانک انہوں نے وادی میں سے ایک بلند درمیانی آواز سنی، سارا، میں آ رہا ہوں۔ کیا؟ غالباً وہ بڑبڑائے، سارا،
शहजादी, बहुत से बच्चों की माँ? इसका भी यही हाल है। दोनों पागल हो गए। लेकिन इब्राहिम और सारा ने गांव के लोगों की नुक्ताचीनी को नजरअंदाज कर दिया। वो एक दूसरे से कहते, बहुत सी कौमों का बाप और शहजादी, और हकीकतन जैसा वो एक दूसरे को कहते थे और हकीकतन जैसा वो इकरार करते थे, उनके यहाँ एक खूबसूरत बच्चा इसहाक पैदा हुआ, जिसके मानी हैं मुस्कुराहट। भाइयों और बहनों, क्या आप एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं? क्या आप अपने घरों में मुस्कुराहटें चाहते हैं? क्या आप अपने कारोबार और कलीसिया में मुस्कुराहटें चाहते हैं? ईमान का असूल इस्तेमाल करें तो फिर आप अपनी जिंदगी में बार बार इसहाक की पैदाइश को देखेंगे। मोजज़ात अंधों की तरह जदोजहद करने से नहीं होते। रूहानी मैदान में भी उसूल हैं। खुदा आपके अंदर सकूनत पजीर है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी के वसीले के बगैर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। खुदा आज़म चीज़ें हासिल करने के लिए आपके साथ ताउन करेगा। खुदा यकसा है, क्योंकि यहोवा कभी तब्दील नहीं होता। लेकिन किसी शख्स के तब्दील होने से पहले खुदा अपना आप उस पर जाहिर नहीं कर सकता। खुदा ने मूसा और यशवा को और भी अजीम ईमान वाले लोगों को इस्तेमाल किया। जब वो गुजर गए और लोग बरगश्ता होना शुरू हो गए, तो खुदा ने भी अपनी कुव्वत का इजहार बंद कर दिया। खुदा आज आपके वसीले से अपने आप को जाहिर करना चाहता है, वैसे ही जैसे 2000 बरस पहले उसने अपने आप को मसीह खुदावंद के जरिए जाहिर किया था। वो आज भी वैसा ही ताकतवर है जैसा कि पहले था। वो सिर्फ आप पर इन्हिसार कर रहा है। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं बड़ी आसानी के साथ अमेरिका, जर्मनी या टोक्यो में कलीसिया बना सकता हूँ, जिसके अराकीन की तादाद 10,000 से भी ज्यादा हो। क्योंकि कलीसिया की रोया बाहर की दुनिया में नहीं बनाई जाती, बल्कि किसी आदमी या औरत के अंदर बनाई जाती है। जो कुछ भी आपके दिल और दिमाग में हामला होगा, वही आपके हालात में जाहिर होगा। अपने दिल और दिमाग की किसी भी चीज से ज्यादा नेगेबानी करें। किसी और शख्स के जरिए खुदा का जवाब हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि खुदा का जवाब आपकी रूह में आता है और आपकी रूह के वसीले से आपके हालात में जाहिर होता है। यकीन दहानी के अल्फाज हासिल करें और उन्हें कहें, क्योंकि हकीकतन आपके अल्फाज बाहर निकलते हैं और तख्लीक करते हैं। खुदा ने कहा और तमाम दुनिया वजूद में आ गई। आपका कलमा वो खाम माल है जिसको रूहुल कुद्स तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए कलाम कहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज की कलीसिया ने हुक्म देने का फ़न खो दिया है। हम मसीही दायमी भकारी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम मुसलसल मांगते रहते हैं। मूसा ने बहरे कुलज़म के किनारे पर दरख्वास्त की, ऐ खुदा हमारी मदद कर, मिस्री आ रहे हैं। खुदा ने उसे ये कहते हुए डांट दिया, मूसा तुम क्यों मुझसे दरख्वास्त कर रहे हो? हुक्म दो और बहरे कुलज़म तकसीम हो जाएगा। आपके लिए दुआ के कुछ औकात होते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसे भी लम्हात होते हैं जब आपको हुक्म देना है। आपको अपने खिलवत खाने के जरिए लाजमी दुआ करनी चाहिए, लेकिन जब आप मैदान जंग में निकल कर आएँ तो आप तख्लीक करने वाले कलमे कहने के लिए आ रहे हैं। जब आप मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने हमेशा हुक्म दिया। वो तमाम रात दुआ करते, लेकिन जब वो पहली सफ़ों में आते तो वो हुक्म देते कि लोग शिफा पाएं। उन्होंने समुंदर को पुरसकून होने का हुक्म दिया। उन्होंने इब्लीस को निकल जाने का हुक्म दिया। उनके शागिर्द भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। पतरस रसूल ने भकारी को हुक्म दिया, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। पतरस ने एक मुर्दा औरत के जिस्म को हुक्म दिया, उठ जाओ। पौलुस रसूल ने लुस्त्रा में लंगड़े को हुक्म दिया, अपने पांव पर खड़ा हो जा। उसने तख्लीक के कलमात कहे। बाइबल बीमारों को शिफा देने के लिए कहती है। याकूब के खत में बाइबल कहती है, ईमान की दुआ बीमार को बचाएगी। खुदा साफ तौर पर हमें बीमार को शिफा देने के लिए कहता है। लिहाजा मैं अपने चर्च में, जैसा कि रूहुल कुद्स मेरी रहनुमाई करता है, बीमारों को शिफा देता हूँ। मैं सिर्फ उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ और दावा करता हूँ, तुम शिफा पा चुके हो, उठो और खड़े हो जाओ। और मैं मुख्तलिफ किस्म की शिफाओं को पुकारता हूँ और दर्जनों और सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने शिफा पाई है। चंद माह गुजरे, मैं एक यूरोपीय मुल्क में इबादत करवा रहा था। एक शाम इबादत में उस जगह पर 1500 लोग आए हुए थे और ऐन मेरे सामने एक औरत पहियों वाली कुर्सी पर बैठी थी। वो ऐसी बुरी तरह से मुड़ी हुई थी कि मैं गमज़दा हो गया। मैंने पूछा, खुदावंद तुमने उसे मेरे सामने क्यों बिठा रखा है? मैं इसे देखने के बाद अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा जब मैं कलाम सुना रहा था तो मैं कोशिश करता रहा कि उसकी तरफ ना देखूं। मैं एक जानिब देखता और फिर अचानक मुड़कर दूसरी जानिब देखने लगता, क्योंकि उसे देखते ही मेरा दिल अफसुर्दा हो जाता। पैगाम के आखिर में रूहुल कुद्स ने अचानक मेरे दिल में कहा, नीचे जाओ और उसे ऊपर उठाओ। मैंने जवाब दिया, प्यारी रूह,
کیا تم سچ مچ یہ کہتے ہو کہ میں نیچے جاؤں اور اسے اوپر اٹھاؤں؟ وہ تو اس بری طرح سے مڑی ہوئی ہے، میرے خیال میں مسیح خداوند خود ہی اسے اٹھا سکتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں خوف زدہ ہوں۔ لیکن روح القدس نے کہا تم جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ۔ میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، نہیں، میں خوف زدہ ہوں۔ لہٰذا میں نے ان قسموں کی شفاؤں کو پکارنا شروع کر دیا جو روح القدس نے مجھے دکھائیں، جو کہ اس عورت کے علاوہ دوسرے لوگوں میں وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ پہلے ایک اندھی عورت نے شفا پائی، وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ جب میں نے اس کی شفا کو پکارا اور جیسے ہی اچانک اس کی آنکھیں کھلی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس پورے آڈیٹوریم میں لوگ شفا پانے لگ پڑے۔ میں مسلسل شفاؤں کو پکارتا رہا، لیکن روح القدس مجھ سے کہتا رہا، نیچے جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ۔ میں نے جواب دیا، باپ وہ اس قدر مڑی ہوئی ہے اور میں خوف زدہ ہوں۔ عبادت کے آخری لمحات میں نے اپنی ہار مان لی، اور جب پاسٹر صاحب نے تمام لوگوں کو کھڑے ہو کر اختتامی گیت گانے کو کہا، میں نیچے گیا اور آہستگی کے ساتھ کہا تاکہ لوگ مجھے سن نہ لیں، محترمہ اگر تم چاہو تم اس کرسی سے باہر آ سکتی ہو۔ پھر میں کھڑا ہو کر جلدی سے چل پڑا۔ جب میں مڑا تو تمام لوگوں نے چیخنا اور تالیاں بجانا شروع کر دی، کیونکہ اس عورت نے اپنی پہیوں والی کرسی سے باہر قدم رکھ کر چبوترے کے ارد گرد چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں بیوقوف تھا، کیونکہ اگر میں اسے شروع میں ہی اوپر اٹھا دیتا تو اس عبادت میں خداوند کا بہت سا جلال لا سکتا تھا، لیکن میں خوف زدہ تھا۔ بہت سے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میرے پاس ایمان کی نعمت ہے یا شفا کی نعمت ہے؟ میں نے اپنے دل میں تلاش کیا ہے، لیکن اب تک میں نے اپنے آپ میں کوئی نعمت نہیں پائی۔ میرا خیال ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تو روح القدس ہی ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں، تمام نو کی نو۔ وہ ہم میں سکونت کرتا ہے اور مجھ میں بھی۔ روح القدس میرے وسیلے سے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ میرے پاس تو ایک بھی نعمت نہیں ہے، صرف روح القدس ہے، اور میں اس کا حکم مانتا ہوں اور اس میں ایمان رکھتا ہوں۔ میرے پاس کس قسم کی نعمت ہے؟ میرے پاس جو ایک نعمت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، دلیری کی نعمت۔ دلیری کی اس نعمت سے ہم صرف ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح القدس ہمارے پیچھے آئے گا۔ بائبل ہرگز یہ نہیں کہتی کہ نشان تمہارے آگے آگے جائے گا، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ نشان تمہارے پیچھے آئے گا۔ آپ کو آگے جانا ہے تاکہ نشان آپ کے پیچھے آ سکے۔ سینے کے اصول پر کار بند رہیں تو زندگی میں اپنے ایمان کے رستے پر نشان کے بعد نشان کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ کے اندر ہی وسائل موجود ہیں، اور اب آپ ان عناصر کو جانتے ہیں جن کو سینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ایمان کو قابل عمل بنا سکیں، صاف اور واضح مقصد اور منزل حاصل کریں۔ ایک خواہش رکھیں جو کہ نقطہ جوش تک ہو۔ پھر جب تک آپ اعتقاد اور یقین دہانی حاصل نہیں کر لیتے، دعا کریں، اور پھر جس بات کے لیے آپ کو یقین دہانی مل گئی ہے اس کے لیے کلام کرنا شروع کریں۔